کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ شادی کے شروع میں شوہر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، ہر بات پوچھتے تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن اب پہلے جیسا پیار اور دلچسپی محسوس نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے کہ آخر ایسا کیوں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمل احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے جائیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کی محبت کم کیوں ہو جاتی ہے، ایسی کون سی 7 غلطیاں ہیں جو بہت سی بیویاں انجانے میں کر بیٹھتی ہیں۔ یہ کسی ایک شخص پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ ہر رشتہ مختلف ہوتا ہے۔ مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ محبت، احترام اور اچھی گفتگو سے رشتہ کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا مستقبل میں شادی کرنے والی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری مشورہ بہت اہم ہے۔ غلطی نمبر 1، بات چیت کم کر دینا۔ بہت سے رشتوں میں مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں دل کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، پھر صرف ضروری باتیں رہ جاتی ہیں جیسے کھانا، بچوں کے کام یا گھر کے اخراجات۔ آہستہ آہستہ جذباتی فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر شوہر گھر آئے تو صرف شکایات کرنے کے بجائے کبھی ان سے یہ بھی پوچھیں، آج آپ کا دن کیسا گزرا؟ ان کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ اکثر صرف سنا جانا بھی انسان کو اپنے شریک حیات کے قریب محسوس کراتا ہے۔ اسی طرح اپنی بات بھی سکون سے کریں، غصے یا طعنوں کے بغیر۔ یاد رکھیں، مضبوط رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ اچھی گفتگو سے بھی قائم رہتے ہیں۔ غلطی نمبر 2، ہر وقت تنقید کرنا۔ کبھی کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بات کرنے کا انداز دوسروں کے دل پر کتنا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہر گفتگو میں صرف شکایت، تنقید یا موازنہ ہو جیسے آپ کبھی میری بات نہیں سنتے، دوسرے شوہر آپ سے بہتر ہیں، آپ سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، تو سامنے والا بات کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی تکلیف یا رائے نہ دیں، بلکہ ایسے انداز میں بیان کریں کہ مسئلہ حل ہو، نہ کہ رشتے مزید خراب ہوں۔ مثال کے طور پر، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں۔ یہ جملہ الزام لگانے کے بجائے اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اکثر بہتر نتیجہ دیتا ہے۔ غلطی نمبر 3، صرف اپنی ذمہ داریوں میں کھو جانا۔ گھر، بچے، کھانا، صفائی اور روزمرہ کے کام واقعی بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے شریک حیات کے لیے وقت نکالنا ہی بھول جاتے ہیں۔ رشتہ صرف ذمہ داریوں سے نہیں چلتا بلکہ چھوٹے چھوٹے خوشگوار لمحوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی ایک کپ چائے ساتھ پینا، چند منٹ سکون سے بات کرنا یا ایک دوسرے کی تعریف کرنا بھی محبت کو تازہ رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر رشتہ دونوں کی کوشش سے بہتر بنتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی عزت، اعتماد اور تعاون برقرار رہے تو مشکلات کے باوجود رشتے مضبوط رہ سکتے ہیں۔ غلطی نمبر 4، ایک دوسرے کی قدر نہ کرنا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش کو سراہا جائے۔ شادی کے شروع میں اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ عادت کم ہو جاتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ نے پورا دن کر کے کام کیے ہوں اور کوئی ایک لفظ بھی تعریف کا نہ کہے تو کیسا محسوس ہوگا؟ بالکل اسی طرح اگر شوہر روزانہ محنت کر کے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوں اور انہیں کبھی یہ احساس نہ دلایا جائے کہ ان کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے تو وہ بھی دل سے دکھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تعریف صرف بڑے کاموں کی نہیں ہوتی۔ ایک سادہ جملہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج میری مدد کی، یا پھر مجھے آپ کی یہ عادت بہت پسند ہے، ایسے الفاظ رشتوں میں نرمی اور محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تعریف سچی ہو، صرف خوش کرنے کے لیے نہ کی جائے۔
اور ایک اور اہم بات، کبھی بھی اپنے شریک حیات کو دوسروں کے سامنے مذاق نہ اڑائیں یا انہیں شرمندہ نہ کریں۔ احترام محبت کی بنیاد ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں تو رشتے مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ غلطی نمبر 5، غصے میں سخت الفاظ استعمال کرنا۔ غصہ ایک فطرتی احساس ہے، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی غصہ آتا ہے، لیکن اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم غصے میں کیا کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک لمحے کے غصے میں بولے گئے الفاظ برسوں تک دل میں رہ جاتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کے بجائے چند لمحے خاموش رہنا بہتر ہو سکتا ہے۔ بعد میں سکون سے بات کرنے سے اکثر مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو کوشش کریں کہ مسئلے پر بات کریں، شخصیت پر نہیں۔ مثلاً یہ کہنے کے بجائے تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں میری رائے مختلف ہے، کیا ہم اس پر آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح بھی مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ اس طرح گفتگو کا ماحول بہتر رہتا ہے اور معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر شریک حیات اپنی غلطی مان لے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرے تو معاف کرنا بھی رشتے کو مضبوط بنانا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نقصان دہ رویے کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو دل میں جمع نہ ہونے دیا جائے۔ ایک مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کو سنیں اور مسائل کا حل مل کر تلاش کریں۔ غلطی نمبر 6، دوسروں سے موازنہ کرنا۔ بعض اوقات ہم اپنے شریک حیات کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرنے لگتے ہیں، جیسے دیکھو فلاں اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے، فلاں کے شوہر تو بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں اکثر سامنے والے کو حوصلہ دینے کے بجائے دکھی اور دور کر دیتی ہے۔ ہر انسان، ہر خاندان اور ہر رشتہ مختلف ہوتا ہے، اسی لیے موازنہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر کسی چیز میں بہتری چاہتے ہیں تو احترام کرنا سیکھیں۔ غلطی نمبر 7، رشتے کو وقت نہ دینا۔ محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ وقت اور توجہ کا بھی نام ہے۔ روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنا، چائے پینا یا دن بھر کے حالات شیئر کرنا بھی رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، مسکراہٹ، شکریہ ادا کرنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ایسے عمل ہیں جو وقت کے ساتھ محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی رشتے کی کامیابی صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر رشتے میں مسلسل بے عزتی، خوف، تشدد اور نقصان پہنچانے والے رویے موجود ہوں تو ایسے حالات میں صرف برداشت کرنے کے بجائے اپنے قابل اعتماد ہمدان بزرگ سے مدد لینا بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ ایک مضبوط رشتہ محبت، اعتماد، عزت، اچھی گفتگو اور باہمی تعاون سے بنتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی ایک بھی مفید بات ملی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 7 باتوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے اہم بات کون سی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور مثبت ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں میں محبت، سکون اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہاں آپ بھی انٹرٹین ہو جائیے اور بچوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے فیوریٹ سانگ پل پل پہ ڈانس کر رہی ہیں، ساتھ شرما بھی رہی ہیں اور ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہیں، اور میں ان کی پیاری سی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ دیکھیں کیسے ناچ رہی ہیں۔ یہ سانگ ان کا بہت ہی فیوریٹ ہے اور انہوں نے یاد کر کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ناچتی بھی ہیں اور ساتھ گاتی بھی ہیں۔ ادھر اب ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔